الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھڑکیاں کھول دو تھوڑی سی ہوا آنے. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایسی ہدایات، ایسی تعلیمات نازل فرمائی ہیں کہ ان پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں خیریں، برکتیں، راحتیں، نعمتیں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں. ایک انسان کے آگے روٹی رکھی ہوئی ہو، اس کی اپنی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اسے کھاتا نہیں ہے، تو نہ کھانے سے، صرف روٹی پاس ہونے سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی. اس سے فائدہ تب ہوگا جب وہ اس کو کھائے گا بھی. اسی طریقے سے آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر ادارے میں قرآن موجود ہے، لیکن صرف اس قرآن کے ہمارے پاس ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے نہیں، اور جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے بھوکے کے سامنے روٹی رکھ دو اور وہ کھائے نا، اس کی بھوک نہیں مٹے گی. کتنی اعلیٰ لاکھوں روپے کی روٹی تیار کی ہو، دیسی گھی ڈال کے اور بڑا کچھ اس میں پستہ بادام ڈال کے تیار کیا ہو، مہنگی سے مہنگی ہو، لیکن کھائیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے قرآن پاک ہمارے اندر موجود ہے، رب العالمین کا کلام ہے، جس کو پہاڑوں پہ نازل کیا گیا تو پہاڑوں نے کہا ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اتنی قیمتی چیز اگر ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس قرآن پر عمل کر کے ہمارے اسلاف نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن آج ہم نے اس قرآن کو اپنی الماریوں میں محفوظ کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے، نہ اسے کھول کے پڑھتے ہیں، نہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. نتیجتاً خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں. تو قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر کہیں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو کسی قیمت پہ برداشت نہ کرو، ان کے درمیان فوراً صلح کرو. واتقوا اللہ، اور صلح کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرفداری کرنی شروع کر دو اور دوسرے کو مجبور کرنا شروع کر دو تم اس سے صلح کر لو، بلکہ اللہ کا خوف دامنگیر ہو، اور قیامت میں اللہ کی طرف سے مواخذے کا خوف ہو. اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھ سے قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اللہ کا خوف دل میں رکھ کر پھر ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ.
قرآن و حدیث کے اندر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ دو مسلمان ہیں، بھائی ہیں، آپس میں بول چال بند ہے، نہ بلاتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، زبان سے بھی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دوسروں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، جن دو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے ان کے درمیان صلح کرا دینا یہ نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے، روزہ رکھنے سے بھی بہتر ہے، صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھ رہا ہے، نفلی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا، چاشت بھی پڑھ رہا، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین کی نماز بھی پڑھ رہا، روزانہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ رہا۔ اور ایک آدمی ہے نفلی روزے ہر مہینے کبھی 3 رکھ رہا ہے، کبھی 10 رکھ رہا۔ ایک آدمی لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کہیں مدرسے بنا دیے، کہیں مسجدیں بنا دیں، کہیں یتیم بچیوں کی شادیاں کرا دیں۔ ان ساروں سے بہتر کون ہے؟ جو دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے ان کے درمیان صلح کرا دینے والا ہے۔ کسی قیمت پہ اس کو گوارا نہیں کیا گیا۔ لیکن آج کل ہمارے عرف میں ہوتا کیا ہے، جہاں دو آدمی لڑ رہے ہو نا، تیسرا ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے، وہ صلح نہیں کراتا، اور لوگ بیٹھ کے چسکے لینے شروع کر دیتے ہیں، باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، دیکھو بھی اب لڑائی شروع ہو گئی ہے، جگتے لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ آپ نے فرمایا، فساد ذات البین الحالقہ، دو آدمیوں کے درمیان آپس میں جھگڑا یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ مونڈنا کس چیز سے مونڈتے ہیں؟ سر کے بال، استرے سے۔ پورے سر پہ استرا پھیریں تو سر پہ کوئی بال باقی رہتا ہے؟ بالکل صاف ستھرا نہیں ہو جاتا، ذرا سارا بھی بال نہیں رہتا، جڑ سے سارے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جن دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے ان کے اعمال، ان کی ساری نیکیاں ایسے ہی صاف ختم، جیسے سر پہ استرا چلنے سے سر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یہ دونوں نیکیوں سے ایسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے ختم، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کوئی نیکی اس میں باقی نہیں رہتی ہے، پچھلے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جن دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اب اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں بھی خیالات کدھر ہے؟ جھگڑے کی طرف ہے۔ اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، سارے خیالات کدھر ہے؟ جھگڑے کی طرف۔ قرآن پڑھ رہا ہے، جھگڑا۔ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے بارے میں خیالات ہیں، روزہ رکھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، نیک اعمال میں لگو، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ جس بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کسی طریقے سے اسے تکلیف پہنچائے، کسی طریقے سے میں اس سے اپنا انتقام لے لوں، کسی طریقے سے جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ اس سے چھن جائیں، وہ لوگوں کے درمیان برا ہو جائے، لوگوں کے سامنے اس کا مقام اور مرتبہ گھٹ جائے، اسے جو نعمتیں ملی ہیں اس سے چھن جائیں، اسے دکھ اور تکلیف پہنچے، میں ان کاموں میں لگا ہوا ہوں۔ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے تو روزہ رکھ کے بھی روزے کا سارا ثواب ضائع، نمازوں کا سارا ثواب ضائع، ذکر میں اللہ کا دھیان ختم، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کا سارا نور ختم۔ اس کی بڑی وجہ کیا؟ میرا جو کسی سے جھگڑا ہوا ہے، میرے سارے نیک اعمال برباد ہوتے جا رہے ہیں، میرا کوئی نیک عمل میرے کسی کام نہیں آ رہا۔ اور جھگڑے کو ختم کرنا، اس کا اتنا اہتمام کیا گیا، اتنا اہتمام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک المراء وهو محق بني له في وسط الجنہ،
جس آدمی نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر تھا، آپ کا کسی نے حق مارا، اور اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے، آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر لینے کا ذمہ دار ہوں۔ ترغیبیں دی گئی ہیں کسی طریقے سے جھگڑا اپنے اندر نہ پیدا کرنا، جھگڑا ختم کرو، کہ میں جنت کے درمیان میں اس آدمی کو گھر لے کر دوں گا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے۔ اچھا بھئی تو خوش ہو جا، میری خیر ہے، میں آخرت میں اللہ سے لے لوں گا۔ کہ اگر یہ جھگڑا شروع ہو گیا تو بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ یہاں تک جھگڑا ختم کرنے کا اہتمام کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو حقیقت میں نہ ہو، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ صراحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایسی احادیث کا یہ مطلب لے لیا کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مشہور شعر ہے کہ وہ جھوٹ جس سے لوگوں کے درمیان مصلحت پیدا ہو اور جھگڑا ختم ہو، اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ تو وہ جھوٹ سے یہ مطلب نہیں ہے وہاں پہ کہ واقعی جھوٹ بولنا جائز ہے یا جھوٹ بول لینا چاہیے، لیکن وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کو دوسرا آدمی اس کا کوئی اور مطلب سمجھے لیکن آپ کے دل میں اس کا کوئی اور مطلب ہو، جھوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، آپ پہلے آدمی کے پاس گئے، اس نے آپ کے سامنے اس کی برائیاں کرنی شروع کر دی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تم اسے گالیاں دے رہے ہو، میں نے تو مجھے تو پتہ چلا ہے وہ تو تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اچھا میرے لیے دعائیں کر رہا تھا؟ ہاں ہاں وہ دعائیں کر رہا تھا۔ اچھا کیسے؟ اب اس آدمی نے اسے تو نہیں بتایا، لیکن دل میں کیا تھا کہ یہ دوسرا آدمی جو ہے وہ نماز تو پڑھتا ہوگا، اور نماز پڑھتے ہوئے کیا دعا آتی ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ سارے مومنین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور وہ دوسرا آدمی جس سے اس کا جھگڑا ہے وہ بھی مومن ہے نا، تو اس نے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کی ہے۔ تو آپ نے جا کے کہہ دیا بھئی وہ تم تو اس کو گالیاں دے رہے ہو، وہ تو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اچھا یار میں تو بھی اس کو اتنا برا سمجھ رہا تھا، وہ تو اتنا اچھا انسان ہے، وہ اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو گئی، اور جو اس کے خلاف جو بغض تھا، غصہ تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، وہ ختم ہو گئی دل سے۔ تو ایسی کوئی بات کہہ دینا، وہ جو آج کل ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، کسی آدمی کو کہو شیر کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے، گدھا کہہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ ہے دونوں جانور ہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ کہنے والا ہی کوئی اس طرح کا ہے، حالانکہ جب کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ واقعی اس کے بھی پنجے یا شیر کی طرح اور یہ دانتوں سے شکار کر کے کھاتا ہے یا اس کی بھی دم نکل آئی ہے، چار پاؤں پہ چلتا ہے، بلکہ جب کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر جس صفت میں لوگوں کے درمیان مشہور ہے، بہادری، دلیری، نڈر، بے خوف، اس سے تشبیہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ کہہ دیا زید شیر ہے، مطلب زید بڑا بہادر ہے، زید نڈر ہے، زید بے خوف ہے، زید دلیر ہے۔ اور اگر کسی کو کہا جائے زید گدھا ہے تو یہ مطلب نہیں وہ گدھے کی طرح لاتے مارتا ہے، گدھا بے وقوفی میں مشہور ہے، کم عقلی میں مشہور ہے، تو مطلب کہ یہ آدمی بے وقوف ہے، جانور کہنا مقصود نہیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی ایسی بات منہ سے نکال دینی، کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے، صراحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی ایسا بات کہہ دینا، آپ اس کا کوئی اور مفہوم لیں، وہ اس کا کوئی اور مفہوم سمجھے، لیکن جو وہ مفہوم سمجھے اس سے ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔
تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ اس وقت لڑائی جھگڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ دفتروں کے اندر چلے جائیں، وہاں کولیگز میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں چلے جائیں، ڈاکٹروں اور مریضوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آپ اسکولوں کالجوں میں چلے جائیں، والدین میں اور کالج میں کیا انتظامیہ کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں۔ گھروں کے اندر بھائی بھائی سے لڑ جھگڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، ماں بیٹی آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ہر طرف سے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ان لڑائیوں اور جھگڑوں نے ہماری عبادتوں سے نور ختم کر دیا ہے۔ عبادتوں کے اندر دل نہیں لگتا، مسجدوں کے اندر جانے کو دل نہیں لگتا، نیک اعمال کے اندر دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہ وہ جھگڑا انسان کی روح پر اثر کرتا ہے۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ روح پر اثر کرتے ہیں۔ کچھ جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہے، ٹی بی ہے، بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، شوگر ہے۔ کچھ روح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جھگڑے سے روح کی بیماریاں بھی انسان کو لگتی ہیں۔ جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے نا، تو انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو خوشی کے اندر دیکھ کے، اس کو نعمتیں ملتی دیکھ کر انسان کو بڑا برا لگتا ہے، اور دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمتیں اسے نہیں تھی ملنی چاہیے، یہ چیزیں اسے نہیں ملنی چاہیے تھیں۔ یہ حسد ہے، اور یہی حسد بڑھتے 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 پھر آگے بغض کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بغض کیا ہے؟ کسی کی بدخواہی چاہنا، ہر وقت اس فکر میں لگے رہنا میں کسی طریقے سے اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ خوش ہونا، یہ بغض ہے۔ اور یہ بغض انسان کو کہاں تک لے کر چلا جاتا ہے؟ ابھی شب برات آنے والی ہے، آپ اس میں ایک مشہور حدیث اکثر علماء کرام سے سنتے ہوں گے کہ اس رات اللہ پاک لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ قبیلہ تھا بنو کلب، بڑا مشہور، اور وہ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ فرمایا اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال، اتنے بال کے برابر اللہ پاک اس رات لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی، بخشش اور رحمت اور مغفرت والی رات میں بھی، دو آدمی اللہ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ وہ دو آدمی جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا رنجش ہو، اللہ پاک کہتے ہیں اب ان کا معاملہ مؤخر کر دو۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کے پاجامہ، جس کی لنگی، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکی رہتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جب اللہ پاک کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ پاک جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس ہفتے میں ایمان کی حالت میں رہا، اللہ کی ذات سے شرک نہیں کیا، اللہ اس کی مغفرت اور جنت کا اعلان فرماتے ہیں۔ لیکن جن دو لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان کے درمیان آپس میں رنجش ہے، لڑائی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں حسد، کینہ، بغض رکھا ہوا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں ان کا معاملہ مؤخر کر دو، ان کے بھی بخشش اور جنت کا اعلان نہیں ہے میری طرف سے۔ علماء نے یہاں پہ ایک بہت بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے کہ ان دو آدمیوں کا معاملہ کیوں مؤخر ہو جاتا ہے، کہ جن کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد، کینہ، بغض ہے نا، یہ بغض اس آدمی کو بڑھاتے 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 کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ حسد ترقی کرتے کرتے کفر تک اس انسان کو لے کر چلا جائے گا۔ تو جن دو لوگوں کے درمیان، یا جس آدمی کے درمیان، جس آدمی کی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا اور ایمان کی حالت میں رہا، اللہ پاک کہتے ہیں اس کے لیے تو جنت کا اعلان کر دو، بخشش کا اعلان کر دو، کہ اب پہلے تو اس کے پاس اگر کوئی گناہ ہوئے بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، نہ بھی ہوا تو تھوڑی سی سزا بھگت کے پھر جنت میں چلا جائے گا، لہذا اس کے لیے جنت کا اعلان کر دو ابھی سے۔ ہر پیر اور جمعرات کو
لیکن جن دو کے درمیان جھگڑا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں ان کو بچھوڑ دو، کوئی پتہ نہیں یہ حسد کی آگ میں ایسا بہک جائے کہ یہ کفر ہی کر بیٹھے، ایمان سے ہاتھ ہی دھو بیٹھے، لہٰذا اب بھی اس کے لیے اعلان نہ کرو۔ یہ بھی آج کل ایک بڑا، یہ حسد انسان کو کیا کچھ کروانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ بھی بڑی جو میڈیا پہ بات پھیل رہی ہے، میاں والی کا جو واقعہ ہے، آدمی کی بیٹی ہوئی، وہ 6-7 دن کی تھی، اس نے گولیاں مار کے اسے ختم کر دیا۔ کس چیز نے اسے اس پہ مجبور کیا ہے؟ حسد تھا، حسد۔ اپنے کوئی خاندان کے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہوگا، مجھے اللہ نے یہ نعمت کیوں نہیں دی ہے؟ وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ اپنی 6-7 دن کی بچی کو اس نے گولیاں ماری ہیں۔ تو جو اس حد تک جا سکتا ہے وہ کفر تک نہیں جائے گا، وہ خدا کے انکار تک نہیں جائے گا، وہ خدا کا باغی اور دشمن بننے تک نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اسلام کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، کسی قیمت پہ بھی برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اپنا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، جھگڑا ختم کر دو۔ اور اس کے لیے اعلان کیا اللہ کے نبی نے کہ میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دوں گا، یہ اپنا جھگڑا چھوڑ دے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا وضاحت کرنا بھی میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جھگڑا چھوڑنے کا کہ اگر ایک آدمی پہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے گھر میں فاقے آ گئے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ آدمی اپنا حق چھوڑ کے بیٹھ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں پہ پھر ظالم کے خلاف کھڑا ہونا اور اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا شریعت اس کا بھی کہتی ہے۔ اب اس جھگڑے کو ختم کیسے کیا جائے اور جھگڑا ہو ہی نہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑا ہو ہی نہ، اس کی ایک بہت بڑی ترکیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے علماء نے، کہ 75% جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ایک نصیحت پر عمل کر لیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ کبھی کسی سے کوئی امید لگا کے نہ رکھیں۔ 75% جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کسی شادی پہ گئے، آپ کی شایان شان استقبال نہیں ہوا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ آپ کا کوئی دوست تھا، ڈاکٹر تھا، آپ اس کے کلینک میں گئے، آپ کو ویسا پروٹوکول نہیں ملا، آپ نے دل میں بات رکھ لی۔ آپ کسی ادارے میں تھے، آپ کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیا گیا، یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ سلوک ہوا، آپ سمجھتے تھے میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس سے زیادہ کی امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھی، جھگڑا سے شروع ہو گیا۔ یا آپ نے کسی پر احسان کیا تھا، کوئی ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، آپ نے اس کی ضرورت حاجت پوری کی ہے، اب جب آپ کی باری آئی تو اس نے آپ کو اتنا نہیں دیا جتنا آپ نے اس سے امید لگائی ہوئی تھی، یا جتنا آپ نے اس پر کیا تھا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو جھگڑے کی بنیاد ہی یہاں سے ہوتی ہے، کسی سے امید لگا کے بیٹھ جانا کہ مجھے اس سے یہ کچھ ملے گا، یا ایسا پروٹوکول ملے گا، ایسا مقام و مرتبہ ملے گا، یا کسی کو کچھ دیا تھا تو اب مجھے بھی ویسا ہی ملے گا یا اس سے زیادہ ملے گا، اور جب وہ نہیں ملتا تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کبھی کسی سے ایک ٹکے کی بھی امید نہ رکھو، کسی سے امید نہ رکھو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ نے امید ہی نہیں رکھی ہے، اور پھر اگلا اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ تھوڑا بھی کرتا ہے تو آپ اس کو بھی بڑا سمجھیں گے، یار مجھے تو اس کی بھی امید نہیں تھی، یہ تو اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ کچھ کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک جگہ لڑائی پہ جھگڑا ہو گیا بڑا، اور اس میں کیا تھا جی، بہنوئی صاحب جو ہیں بچے کے، وہ ناراض بیٹھے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے، کیوں جی کارڈ پہ میرا نام اوپر کیوں نہیں لکھا، نیچے لکھا ہوا؟ تو بھئی آپ نے یہ امید ہی کیوں لگائی تھی کہ میرا نام اور دلہا دلہن سے بھی پہلے اوپر کر کے لکھیں گے، جی یہ بہنوئی ہیں ان کے۔ اب وہ ناراض بیٹھے ہیں اور سارے ان کو منا رہے ہیں، اور منتیں ہو رہی ہیں، اور وہ گنوا رہا ہے میں نے تم سے یہ بھی اچھا سلوک کیا تھا، یہ بھی اچھا کیا تھا، تم لوگوں سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ میرا نام ہی اوپر لکھ دو۔ تو پہلی بات یہ کہ جھگڑا ہو ہی نہ،
کہ اس کی امید ہی نہ کسی سے اچھائی کی، بدلے کی، مقام مرتبہ ملنے کی، عزت ملنے کی امید ہی نہ رکھے۔ اور دوسری بات، اگر کہیں پہ جھگڑا ہو بھی جائے تو پھر بجائے دل میں حسد پالنے کے، دل میں بغض رکھنے کے، جس انسان سے جھگڑا ہوا ہے اس کے لیے دعا کرے، اس کی ترقی کی دعا کرے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے جھگڑا ہوا ہے، اس کو نقصان پہنچنا چاہیے، اس سے تکلیف پہنچنی چاہیے، اس سے نعمتیں چھن جانی چاہیے، لیکن جب بجائے اس کے آپ اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اسے اور ترقیاں دے دے، اے اللہ اسے اور اپنی نعمتوں سے نواز دے، تو وہ جو دل میں اس کے خلاف جو آگ بھڑک رہی تھی، دل کے اوپر آریاں تو ضرور چلیں گی، جب یہ اس کے لیے خیر کی دعا کرے گا، وہ آپ سے جھگڑ رہا ہے، آپ کا نقصان کر رہا ہے، آپ اس کے لیے خیر کی دعائیں کر رہے ہیں، دل پہ آریاں ضرور چلیں گی، لیکن وہ جھگڑا ختم ہوگا، اور اگر جھگڑا ختم ہو جائے گا تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔